السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، عوام میں پھیلی ہوئی غلط فہمیاں ہم اس عنوان پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 10 ہے۔ کچھ باتیں قرآن مجید کے بارے میں جو عوام میں غلط باتیں مشہور ہے، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پہلے بتا دیا ہوں کہ یہ مسائل کا پروگرام نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں شریعت کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے شریعت بنا رکھی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ عورتوں کو قرآن کے نیچے سے گزارا جاتا ہے، دلہن کو، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی برکت کی چیز ہے۔ یہ قرآن مجید کی توہین ہے۔ قرآن مجید کو اوپر رکھتے ہیں، پھر نیچے سے عورت گزرتی ہے۔ یہ کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا خود ساختہ، خود بنایا ہوا مسئلہ ہے جو ایک دم غلط ہے۔ کچھ علاقوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر قرآن کریم ہاتھ سے چھوٹ جائے، گر جائے، تو اس کا صدقہ یہ ہے کہ ایک ترازو میں قرآن رکھے اور دوسرے ترازو میں غلہ رکھے، اور جتنا غلہ ہو وہ غلہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتا دیں کہ انجانے میں اگر قرآن کریم یا کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک کو معاف کیا ہے۔ اگر انجانے میں قرآن کریم گر گیا، بچے سے گر گیا یا گھر میں گر گیا، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ آپ کے اندر کی جو فیلنگ ہے، جو آپ محسوس کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں آپ کا قرآن، آپ کی محبت ہے قرآن کریم سے۔ میں ایسا نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ گر جائے تو ایک دم آدمی کچھ ہو نہیں، چلو کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو آپ کو اندر کی محسوس ہو رہا ہے وہ ایک ایمانی جذبہ ہے، وہ ایک محبت ہے قرآن سے۔ لیکن یہ کہ اس کا جو عمل کے اس کے برابر صدقہ دیا جائے، پھر اس کی بے حرمتی یہ کی جائے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، یہ ایک دم غلط بات ہے۔ کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی کفارہ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے محبت کا اظہار کریں، توبہ کریں کہ احتیاط کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، بقیہ جو کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی بعض صورتیں بڑی جلالی ہیں، اگر آپ ان کو لگاتار پڑھیں گے نا تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ سورہ یاسین اگر لگاتار پڑھیں گے تو یہ جلالی ہے اور یہ انسان کو الجھن میں مبتلا کر دے گی۔ قرآن کریم الجھن سے نکالنے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم اندھیرے سے اجالے میں لانے والی کتاب ہے۔ یا اسی طریقے سے بہت مشہور ہے کہ لا الہ الا انت جلالی تسبیح ہے۔ اگر اس کو پڑھا جائے گا تو آدمی کیا ہو جائے گا؟ دیوانہ ہو جائے گا۔ تو گویا قرآن کی صفت کیا ٹھہری کہ اگر قرآن کی کوئی آیت آدمی لگاتار پڑھے تو وہ دیوانہ ہو جائے گا۔ یہ تو قرآن کے، یہ بھی بے عزتی ہے قرآن کریم کی۔ قرآن تو آیا ہے دیوانوں کو سیانہ بنانے کے لیے ہے، اور آپ نے اس کو اس طریقے سے کر دیا کہ جلالی ہے تو فلاں ہے۔ یہ سب ہم لوگوں کا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو اگر ترجمہ سے پڑھا جائے گا، جیسے ہماری زبان عربی نہیں ہے، جو زبان میں بھی ترجمہ ہے، تفسیر ہے، اگر قرآن مجید کو ہم ترجمہ سے پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے ھدی للناس، کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو ترجمہ سے پڑھے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک دم غلط بات ہے۔ لیکن یہ بات بھی آپ کو بتا دیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید ترجمہ سے پڑھ کے مسئلہ حل کر لیں گے، وہ بھی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ جن ہمارے بزرگوں نے اس کا ترجمہ اور تفسیر لکھا ہے، آپ ترجمہ بھی پڑھیں، ساتھ میں تفسیر پڑھیں، تب آپ اپنی بات کو، قرآن کریم کی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن محض یہ کہ مولانا صاحب میں ترجمہ پڑھ لیا اور یہ معنی نکال لیا، یہ بھی جو حرکتیں ہو رہی نا، یہ بھی غلط ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید کا ترجمہ، اب جیسے
یہ جو ہمارے جو لوگ اسلام دشمن لوگ ہیں وہ حوالے قرآن کریم کے دیتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کافر جہاں ملے قتل کر دو. قرآن کی آیت ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ بھی قرآن سے ترجمہ نکالا انہوں نے. ہوتا کیا ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, کب نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے. جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تب جا کر کے آدمی اس سے غلط معنی نہیں نکال سکتا. ایک بات. دوسری چیز کہ ایک بات اور کہہ رہا ہوں کہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے اس سے متعلق آپ کو ساری باتیں معلوم ہونا چاہیے, تب ایک بات آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک آیت پکڑ کے, ایک حدیث پکڑ کے جو لوگ بھی مسئلہ نکالیں گے وہ خود تو گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کیا کریں گے, گمراہ کریں گے. لیکن یہ جملہ پھر بھی نہیں بولنا چاہیے کہ ترجمہ قرآن پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. قرآن مجید کو پر عمل کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے. اور یہ رٹ بھی جو لگائے ہوئے ہیں قرآن سمجھ کر پڑھو, قرآن سمجھ کر پڑھو, رٹ لگانا چاہیے کہ قرآن پر عمل کرو. ایک آدمی مثال کے طور پر اس کو آپ نے اپنی زبان میں بتا دیا کہ غیبت کرنا منع ہے. کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے. اس نے پکڑ لیا اس بات کو کہ میں غیبت نہیں کروں گا. یہ اصل قرآن کا عامل ہے, اس کی کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی ہے. مقصد جو نزول قرآن ہے, قرآن نازل کیوں کیا گیا ہے, وہ عمل کے لیے نازل کیا گیا ہے. کیونکہ عمل کرنے کے لیے بندے کا سمجھنا ضروری ہے, اس لیے بات کہی جا رہی ہے. لیکن ایک آدمی لا یغتب بعضکم بعضا والی آیت اسے معلوم نہیں کہ سورہ حجرات میں ہے, وہ تو پڑھا لکھا ہی نہیں, اسے یہ بھی نہیں معلوم یہ آیت ہے کہاں, لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ ہمارے اللہ نے منع کیا ہے غیبت کرنا, تو اس کو قرآن مجید پر عمل کرنے کا پورا ثواب ملے گا. بھلے وہ آیت پڑھے اور یہ یا نہ جانے پھر بھی اس کو پورا ثواب ملے گا. اور اگر ہم یہ صاحب قرآن سمجھ کر پڑھو, قرآن سمجھ کر پڑھو, لیکن یہ بات کہ اپنی زندگی میں قرآن عمل ہی نہیں کرا رہے ہیں یا قرآن پر عمل کرنے کی ترغیب ہی نہیں دلائی جا رہی ہے, تو پھر قرآن سمجھ کر پڑھ لیے تو اور زیادہ گناہ ہو جائے گا نا, اور گناہ ہوگا کہ ایک آدمی سمجھا اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا. ایک حدیث ہے کہ جو 5 سوالات شروع میں پوچھے جائیں گے آدمی کے قبر سے اٹھنے, اس میں یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ نے جو جانا اس پر عمل کتنا کیا. اچھا, اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ مولانا صاحب آپ نے اچھا کیا بتا دیا, جانیں گے ہی نہیں تاکہ پوچھا نہیں جائے. یہ بھی تو شیطان اس طرح سے بھی تو لاتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جانیں گے تو کیا ہوگا, پوچھا جائے گا, لہذا بہتر کیا ہے جانو ہی نہیں, جانو گے نہیں تو پوچھا نہیں جائے گا. یہ معنی بھی نہیں ہے. اور اگر یہ معنی ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی جواب لکھا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے, جتنا جانو گے اتنا عمل اگر نہیں کرو گے تو پوچھا جائے گا. تو بندے نے کہا کہ حضرت صرف جانتے ہی نہیں ہیں, جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے تاکہ قیامت میں پوچھنے سے تو بچے رہیں. تو انہوں نے کہا تب یہ سوال ہوگا کہ جانا کیوں نہیں, جانا کیوں نہیں, اس پر گناہ ملے گا. اور اگر جان پر عمل نہیں کیا, جاننے کے بعد عمل نہیں کیا, تو اس وجہ سے گناہ برابر ملے گا سزا, وجہ الگ ہوگی. ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جاننے کے بعد عمل کیوں نہیں کیا, دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ جانا کیوں نہیں. بھائی مثال تو پہلے ایک آدمی ڈرائیونگ جان گیا, ڈرائیونگ جاننے کے بعد غلطی کر دیا تو اس کو سزا نہیں ملے گی, تو بھی سزا ملے گی کہ تم نے جاننے کے بعد اس پر عمل کیوں نہیں کیا. اب ایک آدمی نو انٹری میں گھس گیا, یہاں نہیں جانا چاہیے تھا, پولیس والے سے پوچھا, پولیس والے نے پکڑ لیا, کیوں اس راستے سے آئے, تو نو انٹری ہے. دادا میں جانتا نہیں تھا, پھر بھی آپ کو فائن لگے گا. تو پہلا فائن لگا اس لیے کہ جان کر کے تم نے غلطی کی, اور دوسرا فائن اس لیے کہ ڈرائیونگ جب کرنے بیٹھے تو جانا کیوں نہیں بھائی. تو فائن میں کمی نہیں آئی, وجہ الگ ہوئی. بات میں سمجھا پائے آپ نے. تو یہ معنی نہیں نکالیں اس کا, میری بات کا. بہرحال قرآن مجید کا جو نزول ہے, مقصد ہے نزول قرآن کا, وہ اس پر عمل ہے. لیکن یہ کہنا بہت بڑی گمراہی ہے کہ قرآن اگر ترجمہ سے پڑھیں گے
تو گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ نہیں ہوں گے، یہ کہنا گمراہی ہے، یہ بات الگ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو چھوٹا چھاپا جاتا ہے، یہ بھی ایک بڑی بے ادبی ہے قرآن کے ساتھ کہ قرآن مجید کو اتنا چھاپ دیا گیا ہے، اتنی بڑی ڈبیا میں قرآن کریم ہے، یا قرآن مجید کو ایک صفحے میں چھاپ کر کے لوگوں نے اپنے گھروں میں لٹکا رکھا ہے۔ جب قرآن چھاپا گیا ہے، پرنٹ کیا گیا ہے پڑھنے کے لیے نا، وہ ایک صفحے میں جو ہے وہ کون پڑھ سکتا اس کو؟ پڑھ ہی نہیں سکتے آپ۔ خوردبین لگا کر کے بھی پڑھنا چاہیں گے تو بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی برکت کی چیز نہیں اس طریقے سے، یہ جو کیا جا رہا ہے سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نے پورا قرآن لگا دیا ہے۔ یہ جو برکت ویسے بھی ایسے معاملے میں نہیں آتی ہے۔ مثال کے طور پر آیت الکرسی کے بارے میں جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا ہے، اس کے باوجود شیطان جب نہیں آتا ہے جب گھر میں شیطانی کام نہیں ہوتا ہے۔ آیت الکرسی تب اثر انداز ہوگی جب گھر میں شیطانی کام نہیں ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر آیت الکرسی کا تغرا لگا رکھا ہے، تغرا سمجھتے ہیں؟ وہ جو شیشے وغیرہ میں کر کے لگاتے ہیں، اسی کے بغل میں پیر صاحب کی تصویر بھی لگا رکھی ہے، بغداد شریف کی تصویر بھی لگا رکھی ہے کہ یہ سب ہماری حفاظت کریں گے، اور آیت الکرسی ہے توحید پر پوری، تو آیت الکرسی کچھ بھی نہیں کرے گا چاہے 50 ٹانگ لو۔ لہذا یہ سب باتیں غلط ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ 4 سال کا ہو تو اس کی بسم اللہ کرانا ضروری ہے۔ بسم اللہ ویسے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، جو ہم لوگ کھانے پینے کا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی چلو اسی بہانے کھا پی لیا جائے، پکنک ہو جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے بسم اللہ کرانا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر بچے کے اندر صلاحیت 4 سال سے پہلے شروع کرنے کی ہے قرآن تو 4 سال سے پہلے بھی شروع کرایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ جب یہ سمجھتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کا وقت منع ہے اس میں قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، مثال کے طور پر زوال کے وقت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، لوگ یہ سمجھتے ہیں سورج جب ڈوبتا رہتا ہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، سورج جب نکلتا ہے، ایک دم غلط بات ہے۔ قرآن کریم جس وقت آپ کا دل چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی غلط فہمی ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے سمجھتے وضو کا ہونا ضروری ہے، قرآن چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ بستر پر لیٹے ہیں، وضو نہیں ہے، آپ کو کوئی آیت پڑھنی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کہیں بھی چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، وضو نہیں ہے۔ قرآن کریم کو چھونے کے لیے ہمارے یہاں ائمہ اربعہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ اس کو جب چھونا ہے تو وضو کی حالت میں ہونا چاہیے، لیکن پڑھنے کے لیے وضو کی کیوں؟ کیونکہ مومن کی زبان ہر وقت پاک رہتی ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ قرآن کریم سے نام رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ جیسے بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے ایک صفحہ کھولا، تو صفحہ کھولنے کے بعد جو پہلی سطر ہے، پہلی سطر کا پہلا لفظ، پہلا حرف، لفظ نہیں کہیے، پہلا حرف، اسی سے نام رکھیں گے۔ اسی لیے بعض بولتے ہیں مولانا صاحب میم سے نام بتائیے، مولانا صاحب کاف سے نام بتائیے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ انہوں نے قرآن کریم کھولا ہے اور پہلا حرف جو آیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ بڑا ثواب کا ہے، بڑا سنت ہے، ایک دم غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کے بارے میں جو باتیں بتائیں اس پر عمل کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ کو سب سے پسندیدہ نام عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، کچھ نام بتا دیے کہ یہ نام نہیں رکھنا، یہ نام اچھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ قرآن سے ایسا کر کے یہ کوئی سنت طریقہ نہیں بلکہ غلط فہمی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے بھی بڑی قسم قرآن کی عوام میں ایک دم رائج ہے، حالانکہ قسم تو صرف کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے۔ یہ سمجھ کر قرآن کی قسم اس طریقے سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں، ایسے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کی قسم کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ عوام میں غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اسی طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے قرآن کریم میں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی پیچھے سے پڑھتا آ رہا ہے
پیچھے سے پڑھتا آ رہا ہے اور اب سورۃ توبہ شروع ہو گئی تو وہاں پر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لگاتار پڑھتا رہے۔ لیکن آپ نے شروع کیا، اٹھایا قرآن کریم، اور اب آپ سورۃ توبہ سے شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھیں گے۔ غلط مسئلہ لوگوں نے جان رکھا ہے کہ سورۃ توبہ سے پہلے کبھی بھی بسم اللہ پڑھی ہی نہیں جا سکتی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، چاہے برکت کے طور پر یا وظیفے کے طور پر، کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کر دیا جائے تو مطلب کہ تم نے قرآن ختم کر دیا۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کھولتے ہیں اور ہر سطر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن پر پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو کر لیا تو گویا ہم نے پورا قرآن کریم ختم کر دیا۔ ایک دم غلط بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جتنی مرتبہ پڑھا ہے اس کا ثواب ہے، لیکن یہ کہ آپ بسم اللہ کر کے ہر سطر پر بسم اللہ بولتے گئے قرآن ختم ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں، ایک دم غلط فہمی ہے۔ اور یہ جو ہے وہ جو لوگ خاص کر قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ یہ حرکتیں زیادہ کرتے ہیں، لہذا اس کو شریعت جاننا اور سمجھنا کہ یہ اس کا کوئی ثواب ہے، ثواب بسم اللہ پڑھنے کا ہے، بقیہ قرآن کریم پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور آخری بات یہ کہ کچھ لوگ یہ جو غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں اور کراتے ہیں کہ آپ قرآن کریم اگر بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہ بات بھی بہت غلط ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہم کو قرآن کے بارے میں بتائی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت منقول ہے، صحیح روایت ہے، کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا، حرف الگ چیز ہوتی ہے اور لفظ الگ ہوتا ہے، جس کو ہندی میں ہم کہتے ہیں اکشر، اور ایک ہوتا ہے شبد جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیٹر، اور ایک ہوتا ہے ورڈ۔ قرآن کریم کا ایک حرف بھی آپ اس نیت سے کہ یہ اللہ کا کلام کا حرف ہے تو اس کے پڑھنے پر بھی آپ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اللہ کے یہاں نیکی ایک کا مطلب ہوتا ہے کہ 10 سے نیکی شروع ہوتی ہے، آخری کہاں تک جاتی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر آپ نے سمجھانے کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ الف لام میم یہ تینوں مل کر کے ایک شبد ہیں، ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تینوں ملا کے پڑھو گے تو آپ کو ایک نیکی، یہ تینوں ملا کر کے 30 نیکی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف بھی حرف ہے، لام بھی حرف ہے، میم بھی حرف ہے، لہذا یہ تینوں ملا کر کے 30 نیکی ہوئی، زیادہ کتنا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر آپ یہ کہنا کہ قرآن مجید کیوں یہ اٹھایا جن لوگوں نے جن کے نگاہ میں حفظ کی اور قرآن پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں، وہ کہتے ہیں یہ رٹو طوطا کے طریقے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ انہوں نے چکر چلایا کہ قرآن مجید اگر بغیر سمجھے آپ نے پڑھا تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، اور ہمارے لوگ متاثر ہو گئے، بڑے بڑے علماء نے یہ باتیں اپنی تقریروں میں یا تحریروں میں کہہ ڈالی، پھر بعد میں رجوع کیا لوگوں نے کہ نہیں یہ جو میں نے کہا ہے کہ بغیر سمجھے قرآن کریم پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا، یہ بات سراسر نص کے خلاف ہے۔ نص کا مطلب قرآن حدیث کے خلاف ہے، یہ جملہ نہیں بول سکتے آپ، اور نہ یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید محض پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جو بھی پڑھا جاتا ہے ہر حال میں ثواب ہوتا ہے۔ ہاں یہ نظریہ اگر رکھا گیا کہ قرآن مجید سمجھنے کی کتاب نہیں ہے تو اس نظریے کا گناہ بھی ملے گا۔ اگر یہ نظریہ رکھا گیا کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہیے، یہ صرف تلاوت کی کتاب ہے، تو تلاوت کا ثواب ملے گا، اور اس نظریہ رکھنے کا کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت میں بتائے گا کہ بھئی تمہارا ثواب کتنا ہے اور تمہارا گناہ کتنا، پھر معلوم ہوگا کہ ہمارا بیلنس گناہ میں گیا یا ہمارا بیلنس ثواب میں گیا۔ انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے، آگے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔